بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، ایک دعا کے کلمات ہیں جو ہر لڑکا اور ہر لڑکی کو پڑھنا چاہیے۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو پڑھنا، ماں باپ مر گئے تو پڑھنا۔ بہت سمپل ہے، عربی میں نہیں پڑھ سکتے، اپنی اون لینگویج میں اس کی یہ دعا کرو، اردو میں کرو، انگلش میں کرو، گجراتی میں کرو، جو تمہاری زبان ہے۔ اللہ ہم کو سٹرس کر رہا، اللہ ایک لمحے کو یاد دلا رہا، ایک سیکنڈ کو ہمارے یاد دلا رہا کہ تمہارے ماں باپ کا احسان تمہارے اوپر کیا ہے، تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، کس چیز کو یاد کرنا وہ یاد دلا رہا۔ ہماری جوانی کو یاد نہیں دلا رہا، ہمارے بڑھاپے کو یاد نہیں دلا رہا، ہم جب 4 5 سال 6 سال کے تھے اس وقت کے لمحے کو ہم کو یاد نہیں دلا رہا، بلکہ یاد کیا دلا رہا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ روز دعا کرو، ایوری ڈے دعا کرو، اپنے قنوت میں پڑھو، نماز کے قنوت میں پڑھو۔ کیا پڑھو کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ پر، میرے پیرنٹس کے اوپر، میرے والدین کے اوپر۔ اللہ تو رحم کر، ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ تو رحم کر میرے ماں باپ کے اوپر کہ جنہوں نے مجھ پر رحم کیا بچپنے میں، اس میموریز کو یاد دلا رہا اللہ کہ جو میموری آج ہمارے ذہن میں نہیں ہے، نہ ماں کی ہے نہ باپ کی ہے، ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ آپ انصاف سے بولو کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، جب دنیا میں آئے تھے کوئی میموری ہے ہماری؟ 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی، 4 دن کی، 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال، 2 سال، کوئی میموریز ہے کہ میں ایسا تھا اور میں یہ کر رہا تھا اور میری ماں نے میرے ساتھ یہ کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد یاد آتی کہ یہ ہوا تھا، اور اللہ 4 سال کی میموری کو یاد نہیں دلانا۔ کہا جب تم دنیا میں آئے تھے بچپنے میں انہوں نے جیسے مجھ پہ رحم کیا، اب تو کنفرم ہو گیا کہ ماں باپ کا رحم ہے، اب تو یہ کنفرم ہو گیا، میں نہیں بول رہا، اللہ بول رہا، اللہ بول رہا کہ تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کا رحم تھا، کرم تھا، جس کی وجہ سے آج تم۔ آپ انصاف سے بولو کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا تھا کتنے پاؤنڈ کا ہوتا؟ 7 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ 8 پاؤنڈز کا ہو گیا، تو ڈاکٹرز بھی خوش ہے، فیملیز بھی خوش ہے کہ بڑا ہیلتھی بیبی ہے، بڑی ہیلتھی بیبی ہے۔ 8 پاؤنڈز یار، واٹ از 8 پاؤنڈز؟ ہیلتھی بیبی کہلاتی ہے۔ اور آج جو 60 70 80 90 kgs ہوئے، جو ہاتھ بھی صحیح ہے، پیر بھی صحیح ہے، چہرہ بھی صحیح ہے، گردن بھی صحیح ہے، گردن بھی صحیح ہے، میں سٹرس کر رہا اس پہ، ٹیڑھی نہیں ہے گردن۔ کس کی وجہ سے؟ اس ماں کی وجہ سے کہ جس نے جب تمہاری گردن بھی نہیں ٹھہری تھی، بڑی آرام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ تمہارے ماں باپ نے تم کو لفٹ کیا تھا، گود میں اٹھایا تھا کہ کہیں میرے بچے کی گردن ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ آپ کا یہ جو نیک ہے یہ بھی نہیں ٹھہرا تھا، اللہ اس لمحے کو یاد دلا رہا کہ تم سب بھول گئے کہ تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے اس وقت کیسے رحم کیا۔ اب تم 24 گھنٹے یہ سوچتے رہو، 24 گھنٹے تم یہ دعا کرتے رہو، کچھ نہیں کرو، اس سے جسٹ پرے۔ کیا بول رہے تم؟ کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، رحم کر، رحم کر، رحم کر، جیسا انہوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ سوچو میں کیا بول رہا، اللہ کیا لمحے کو یاد دلا رہا کہ بھوک لگتی تھی تو تم بتا نہیں سکتے تھے کہ او مام آئی ایم فیلنگ ہنگری، مجھے بھوک لگ رہی۔ پیاس لگتی تو میں یہ نہیں بول سکتا تھا کہ ماں مجھے پیاس لگ رہی، تھوڑا سا پانی دے دے۔ اگر میرے پیٹ میں یا کہیں جسم پہ کوئی تکلیف ہوتی، میں یہ نہیں بول سکتا تھا ماں میرے یہاں پہ جسم کے اس پارٹ پہ تکلیف ہو رہی، یہاں تکلیف ہو رہی، صرف میں روتا تھا۔ وہ ماں تھی، میرے ہر رونے کو پہچانتی تھی، بھوک کا رونا بھی جانتی تھی، پیاس کا رونا بھی جانتی تھی، تکلیف کا رونا بھی جانتی تھی۔ اس وقت نہ ماں نے بولا نہ باپ نے بولا کہ وہ کیا یہ پرابلم کر رہا، بچہ اٹھا کے پھینک دو اس کو، ہمارے نیند کو ڈسٹرب کر رہا، ہمارے آرام کو ڈسٹرب کر رہا۔ کبھی ایک لمحہ بھی ماں نے یا باپ نے تم کو پوری زندگی میرے ایک جملہ غور سے سنو، پوری لائف ماں اور باپ نے، جب ہم بڑے ہو گئے، اب ماں باپ مجبور ہو گئے، ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور ہم اب جوان ہو گئے، اس وقت میری ماں نے نہ میرے باپ نے کبھی یہ کہا کہ بیٹا تو اتنا چھوٹا تھا، یہ تیری مجبوری تھی، لیکن ہم نے کبھی وہ یاد نہیں دلایا تجھے، اس احسان کو ہم نے یاد نہیں دلایا جو احسان تمہاری ماں نے یا تمہارے باپ نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ جو میری مجلس سن رہا، میں یوتھ کو بول رہا، بابا سنو، اپنی لائف کو، if you really want to grow in your life، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، ماں باپ کے لیے کرو کچھ، جو کرنا ہے اپنے والدین کے کرو۔
ایک ایسا شیڈ ہے ماں باپ کا رحمت کا، ایسا شیڈ ہے ماں باپ کا جو تمہارے اوپر ہے، ایک ایسا اللہ کی رحمت کا شیڈ ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی ایسی بلائیں، میرا ایک جملہ میں کل ذمہ دار ہوں میں جو بول رہا ہوں، معصوم کا جملہ یہ جو میں بول رہا ہوں، کتنی ایسی بلائیں ہیں، کتنی ایسی مصیبتیں ہیں، کتنی ایسی تکلیفیں ہیں کہ جو تمہارے پاس آنے والی تھی لیکن راتوں میں اٹھ کے دعا دینے والی تم کو بچا دیا۔ راتوں میں اٹھ کے جو دعا دیتے نا تمہارے ماں باپ، تمہارے دوستو، باپ ہو یا ماں ہو، سب ایک ایسی رحمت ہے شیڈ کی کہ خوش نصیب ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے ساتھ تمہاری ماں ہے، تمہارے ساتھ تمہارا باپ۔ یہ شیڈ ہٹا جب پوری بلائیں مصیبتیں ہمارے پاس، اس وقت دعا کرنے والا کوئی نہیں رہتا، تم کو بچانے والا کوئی نہیں رہتا۔ اسی لیے حکم ہے کہ مر بھی جائیں ماں باپ تو ان کی لحد پہ جاؤ اور جا کے باپ کے سرانے بیٹھو، ماں کے پینتی بیٹھو اور دعا کرو، پروردگار میرے یہ پرابلم ہے، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اور میری یہ بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کا واسطہ تو میری دعا کو قبول کر۔ اللہ کے رسول کا جملہ ہے، اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ جاؤ ماں کی لحد پہ، جاؤ باپ کی لحد پہ واسطہ دو اور دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جو ہے وہ یہ کہہ رہے جو ایک اشارے میں اس کی تقدیر بدل سکتے تھے، کہا نہیں، جا پہلے ماں باپ کے پاس۔ ہر نیکی کا گفٹ ہے، ہر نیکی جو تم کرو گے اپنے والدین کے، جو کام کرو اپنے ماں باپ کے، اس کا ثواب دو۔ ہر روز چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرو، بڑی سی بڑی نیکی کرو۔ ہر نیکی اللہ کے پاس محفوظ ہے، ہر نیکی کا اللہ اجر دیتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو رہی تمہاری، مثال کے طور پہ تم کسی کو گلاس آف واٹر دے رہے، پانی دے رہے، کسی نے تم سے پانی پوچھا، تم نے اس کو گلاس آف واٹر دیا، اس کا دل میں نیت کر لو اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دیتا ہوں۔ اب سوچو اس سے زیادہ چھوٹی نیکی اور کیا ہوگی ہمارے ذہنوں میں، کہ تم گھر ہی کے اندر بچوں کو پلا رہے، بھائی بہنوں کو پلا رہے، اپنی بیوی کو دے رہے پانی، دل میں نیت کر کہ اللہ اس جو میں نے گلاس آف واٹر دیا ہے اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے۔ یہ اس کا ثواب بھی، یہ بھی ایک تحفہ بن کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ اور ایک چیز یاد رکھو، ہمیشہ نیکی کا اجر اللہ فوراً دیتا۔ عجیب مرسیفل ہے، عجیب کریم ہے، عجیب کریم، عزیزو یا غفار، عزیزو یا غفار، اس کی تسبیح پڑھتے ہو۔ یہ میرا کریم پروردگار اتنا کریم ہے کہ ہمیشہ نیکی تم یہاں کرو، کن فیکن کا معاملہ امیڈیٹلی اللہ جو ہے وہ رک گئے۔ ایسا نہیں کہ تم نے آج مہدی نے مجلس کروائی، اب اللہ 24 گھنٹے کے بعد ان کے ماں باپ کی لحد میں بنگلور میں بھیج رہا، نو، کبھی نہیں کرتا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ تم نے کیا اور فوراً اس کا اجر پہنچا۔ میں ایک بات روک کے بولوں، اللہ بہانے ڈھونڈ رہا اپنی رحمت کو نازل کرنے۔ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے۔ وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے بندے کے اوپر اپنی رحمت کو نازل کروں۔ وہ رحمت کو نازل کر کے خوش ہوتا ہے، عذاب کو نازل کر کے خوش نہیں ہوتا۔ کتنا کریم ہے اللہ۔ روزانہ before you go to bed just recite یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم، 18 مرتبہ پڑھو، یا عزیز ہو یا غفار، یا عزیز ہو یا غفار، کم از کم 18 مرتبہ پڑھو۔ اللہ کے یہ وہ نام ہے دوستوں کہ جس سے تمہارا اس طرح سے اوپر رحمت نازل ہوگی۔ نام پڑھو، پڑھ کے یہ بولو، اللہ یہ جو میں نام پڑھا تیری جو تسبیح کر رہا، اس کا ثواب بھی تو میرے ماں باپ کو دے دے، اس کا ثواب بھی میرے ماں باپ، یا عزیز ہو یا غفار، یا کریم ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا رحمان ہو۔ اس لیے کہ اللہ یہ بولتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں۔ ہمیشہ تسبیح پڑھنا، ہمیشہ اس کے نام لینا۔ 99 نیمز ہیں، ہر نام کی ایک برکت ہے۔ میں ہر نام کی ایک تسبیح بتا دوں آپ کو۔ یہ نام کم از کم لو، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم بول کے بولو اللہ تو میرے ماں باپ کو بخش دے۔ 24 آورز تمہارے ذہن میں بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ اللہ میرے یہ گناہ کو معاف کر دے، وہ گناہ کو معاف کر دے، وہ گناہ کو معاف۔ پھر یہ بھی بولنا، پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگو، پھر والدین کے گناہ کی معافی۔ 24 گھنٹے بولتے رہو،
کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر دے، تو میرے ماں باپ پہ رحم کر دے، یہ اتنا بہترین ایصال ثواب ہے، اتنا اچھا ایصال ثواب کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آفس جا رہے، کار ڈرائیو کر رہے، رائڈ کر رہے، کہیں واک کر رہے، جو بھی کر رہے، عورت کھانا بنا رہی، ذہن میں یہ سلوات پڑھتے رہو، اور ہم جو بھی نیکی کرو، مثال کے طور پہ آپ نے سلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، آپ نے بولا اور دن میں نیت کر لو اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، ایک سلوات، آپ بولیں گے یار ایک سلوات کا ثواب، آپ کو کیا معلوم ہے ایک سلوات، آپ بولیں گے ایک سلوات کا ثواب کیسے؟ سلوات کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سلوات کمپلیٹ ہو گئی، وعجل فرجہم دعا ہے، وہ ضرور مانگو۔ آپ نے کہا اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر، یہی ہے نا اس کا مطلب، ایک ہی سلوات پڑھے، اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر، یہی بولا نا آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل کر۔ دعا کا کیا طریقہ ہے؟ آپ بنگلور میں ہو، دبئی میں ہو، امریکہ میں ہو، کہیں ہو، جب آپ کسی کو دعا دیتے آپ وہ بھی پلٹ کے آپ کو دعا دیتا، جب آپ کسی کو بولیں گے اللہ آپ کو پہ رحمت نازل کرے تو وہ بھی پلٹ کے بولے گا اللہ آپ پہ بھی رحمت نازل کر۔ آپ امیجن کرو ایک سلوات بول رہا ہے، ایک سلوات کتنے منٹ بھی نہیں، سیکنڈز۔ آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے۔ آپ نے کہا اللہ رحمت نازل کر محمد اور آل محمد پر، اگر میرا مولا علی پلٹ کے بولے کہ اللہ تو اس پہ بھی رحمت کو نازل کر دے تو امام کی دعا تو قبول ہوئی۔ اگر مولا علی بول دے کہ تمہارے ماں باپ کے اوپر تم نے on behalf of your parents سلوات پڑھی ہے نا، تو جیسی تم نے ماں باپ کی طرف سے پڑھی تو مولا بولے اللہ اس بندے پہ بھی تو رحمت کو نازل کر دے۔ امیجن کرو اگر علی دعا کر دے کہ اس پہ رحمت نازل کرے تو اس کی لحق میں رحمت نہیں تو اور کیا ہوگی؟ سلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔ 24/7 آپ اپنے والدین کو کنٹینیوس گفٹس دے سکتے۔ اگر کوئی گناہ خدا نخواستہ ہم سے ہو گیا تو فرشتوں کو حکم دیتا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، لکھو مت، شاید میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے، شاید میرا بندہ مجھے سوری بولتے۔ آپ سوچو یار کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے، ہم کیا وہ خالق کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، رب المشرقین والمغربین ہے، وہ مالک یوم دین ہے، مالک یوم دین ہے، لیکن کیا کہہ رہا کہ میرے بندے just say sorry to me, just say sorry to me۔ اسی لیے حکم ہے کہ before you go to bed رات میں جانے سے پہلے بیڈ پہ بیٹھ کے ایک جملہ بولو، اللہ پلیز forgive me، تم مجھے معاف کر دے۔ اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ صبح میں تم اٹھو گے، ہو سکتا رات میں کوئی بلا آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تم ہیلتھی سو رہے، لیکن ہو سکتا صبح اٹھو تو بیمار اٹھو، بخاری آ جائے، بچو گے کیسا؟ when you say sorry to اللہ، اس وقت پر اللہ تو پلیز forgive me، پہلے گناہ کی اپنی معافی مانگو، پلیز listen carefully، پہلے اپنے گناہ کی معافی مانگو، پہلے اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرو۔ افضل ترین عبادت ایڈمٹ یور سن، اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کرو، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ یہ طریقہ معصومین نے بتایا، مولا علی جیسی پرسنالٹی، مولا جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق، علی جیسی شخصیت جو زمین اور آسمان کا مالک، جس کی محبت واجب ہے، اگر خالی میرے مولا کا نام میرے کفن پہ آ جائے یا علی تو میری بخشش ہو جائے، وہ علی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہے اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا۔ ہم کبھی رات میں بستر پہ جانے سے پہلے معافی مانگتے؟ ہم کو معافی اس لیے نہیں مانگنا ہے، ہم سمجھ رہے ہم سب سے بڑے نیک ہیں، میں نے گناہ کیا کیا؟ تصور میں یہ ہے، ہمارے امیجنیشن میں یہ what I have done, why should I say sorry؟ میں یہ نہیں بول رہا بندوں کو بولو، ایٹ لیسٹ سے اپنے اللہ کو تو بولو جس سے تم کو پیدا کیا۔ اب سوچو میں کیا بول رہا، ساری تمہاری عبادتوں کا جو نچوڑ ہے وہ عفو ہے، استغفار، وہ معافی مانگو، وہ اپنے والدین کے لیے کر، اللہ تو میرے ماں باپ کو معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر۔ تم جتنی دفعہ بولو گے اللہ اتنی رحمت نازل کرے گا۔ اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے والد رب ارحمہما
کما ربیان صغیرا. یہ تعویذ بنا لو، یہاں پہ تعویذ بنا لو، ہمیشہ قنوت میں پڑھو، اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر، جیسا انہوں نے بچپنے میں ہمارے پر رحم کیا. یاد رکھو اگر تمہاری ماں تمہارا باپ دیندار نہیں ہوتے تو تم عزاداری حسین کبھی نہیں کرتے. اگر آج میں ذکر حسین کر رہا، اگر آج مصائب مولا حسین پڑھ رہا یا مجلس پڑھ رہا تو صرف اور صرف جسٹ بیکاز آف مائی مدر اینڈ مائی فادر. باپ نے حلال کھلایا، ماں نے پاکیزہ طریقے سے پالا، تو آج میری زبان پہ یا علی بھی آیا یا حسین بھی آیا. ہم یہ ریئلائز کر رہے ہیں، ہم یہ ریئلائز کر رہے ہیں. جیسے تم اپنی عید کر رہے ہیں نا، ویسے ماں باپ کی عید کرو. جیسے تم عید کو سیلیبریٹ کرتے ہو خوشی کے لیے، آج تم نے ماں باپ کی عید کرا دی. ان کو اب کچھ نہیں چاہیے، نہ تمہارا درہم چاہیے، نہ تمہارا ڈالر چاہیے، نہ تمہارا پاؤنڈ اور یورو اور روپی، کچھ نہیں چاہیے ان کو. دے ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ، دے ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ. ان کا کیا چاہیے؟ ان کے واجبات پہ عمل کرنا ہے، وہ قضا ادا کرانا، صلوات چاہیے، مغفرت کی نماز چاہیے، ذکر حسین چاہیے. ان کو صرف ایصال ثواب چاہیے، اور ایصال ثواب یہ ایک ایسا گفٹ ہے. شکر ادا کرو کہ تم در اہل بیت سے وابستہ ہو، شکر ادا کرو کہ تم محمد اور آل محمد کے ماننے والے ہو، کہ معصومین کا یہ طریقہ ایصال ثواب کرنے کا. اور یہ شکر ادا کرو کہ تم ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوئے، ایسے ماں باپ کے پاس پیدا ہوا کہ انہوں نے تم کو ذکر حسین سکھا دیا، جس کے نتیجے میں تم یہ مولا حسین کا ذکر کر رہے ہو. اور یہ ایسا ایصال ثواب ہے، باقاعدہ نور کے تشت میں نور کو لے کر، روشنی کو لے کر فرشتے جاتے ہیں قبر کے اندر، اور جا کے مرنے والے کو دیتے ہیں، ماں کو بھی دیتے ہیں، باپ کو. آپ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد انٹائر شیعہ کمیونٹی کے لیے آپ نے کہا یہ گفٹ ہے جو آپ اپنے والدین کو دے رہے ہیں. روزانہ میں بول رہا، بار بار بولتا ہوں یہ بات، جب بھی زیارت امام حسین روز پڑھو. عاشورہ نہیں پڑھ سکتے، وارثہ پڑھو، لیکن ضرور پڑھو ایوری ڈے. اور ہر زیارت، کوئی بھی زیارت پڑھو، ایون نماز کے بعد تم زیارت پڑھ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین بول، سلام علیکہ یا غریب الغربا بول، ہاتھ رکھ کے سرکار کو سلام کر. یہ سلام بھی اپنے ماں باپ کی طرف سے پڑھو کہ اللہ تو رحم کر میرے ماں باپ. یہ بھی جو میں سلام کر رہا ہوں on behalf of my parents, on behalf of my parents کر رہا ہوں. ہر اپنی نیکی میں ماں باپ کو ملا لو. اس کے بعد اگر تمہارے ماں باپ کے درجات ایسا بلند ہوتے رہیں گے، ان کو گریڈز ملتے رہیں گے، وہ اپ گریڈز ہوتے رہیں گے، ان کے درجات بلند ہوئے. اور جب تم تحفہ بھیجو گے، جب تم ماں باپ کی طرف سے کرو گے، تو 24/7 میں اگر تم نے 10 مرتبہ 20 مرتبہ ماں باپ کے لیے نام لیا، تو 20 مرتبہ تمہاری ماں نے تم کو دعا دی، باپ نے دعا دی، اور مرنے کے بعد ان کی دعائیں ہمارے ساتھ چلتی. زیارت امام حسین ہمیشہ اپنے والدین کی طرف سے پڑھنا، اور سارے مرحومین کی طرف سے. اور جس کی بھی پہلی رات ہے، یہ ضرور جملے بولنا. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ اجر کیا دیتا. بس